بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، پس داخل ہوئے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس، فعرفہم، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ نہ پہچاننے والے تھے، یعنی انہوں نے نہیں پہچانا کس کو؟ لہو، حضرت یوسف علیہ السلام کو. ولما جہزہم، اور جب تیار کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو، بجہازہم، ان کے سامان کے ساتھ، قال ائتونی بأخ لکم، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لے آنا میرے پاس تم اپنے بھائی کو، من ابیکم، اپنے ابا سے، الا ترونا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک میں نے اوفی الکیلا، پورا کیا ہے کیل کو، وانا خیر المنزلین، اور میں مہمان نوازوں میں سے بھی بہترین ہوں، یعنی بہتر ہوں کہ میں اچھی مہمان نوازی کرتا ہوں. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، پھر اگر تم نہ لے کر آئے اس کو میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو تمہارے لیے کوئی سامان نہیں ہے، یعنی تمہیں کچھ نہیں ملے گا، عندی، میرے پاس، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور تم میرے قریب بھی مت آنا. دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنتے ہیں، قحط سالی آ گئی، لوگوں کو غلہ دینا شروع کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عمل جو ہے اپنے ملک کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی مشہور ہوا، اور جیسا کہ کل آپ نے پڑھا تھا کہ قحط سالی کے اثرات صرف مصر میں نہیں پڑے، بلکہ مصر کے ساتھ ساتھ کنعان میں، شام میں، فلسطین میں، یہ جتنے بھی علاقے تھے ان تمام تر علاقوں میں قحط کے اثرات پڑے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ لوگوں میں غلہ تقسیم کرتا ہے، لوگوں کو غلہ دیتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ پیسوں کے ساتھ دیتا ہے، بغیر پیسے کے نہیں دیتا. جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا کہ 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں میں غلہ تقسیم کیا، لیکن 7 سال کے بعد وہ ساری چیزیں کیا کر دیں؟ واپس کر دیں، رکھا اپنے پاس کچھ نہیں، صرف ایک نظام اور انتظام سمجھایا لوگوں کو کہ اس طریقے سے ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. تو چونکہ باہر تو یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ پیسے لے کر غلہ دیتے ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اور یہ پیسے لے جاؤ، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے غلہ لے آؤ. اچھا، یہ جو 10 بیٹے تھے یہ خانہ بدوش تھے. خانہ بدوش کا مطلب یہ ہے کہ بکریاں وغیرہ پالی بھی تھی، انہوں نے بکریاں وغیرہ پال کر ہی اپنا گزارا کر رہے تھے. اب یہ کنعان سے چلے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا. وجاء اخوۃ یوسف فعرفہم، اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب ان پر نظر پڑی تو فوراً ان کو کیا کر لیا؟ پہچان لیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ مصر میں داخل ہوتے ہیں تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن چکے تھے، اس لیے ہر آدمی کو تو داخلے کی اجازت نہیں تھی نا بادشاہ کے دربار میں. اب تو وہ بادشاہ تھے، وزیر خزانہ تو نہیں تھے، لیکن اس زمانے میں چونکہ ہر انسان جو بھی قیدی ہوتا تھا یا مجرم ہوتا تھا اس کو کہاں پر پیش کیا جاتا تھا؟
بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا جاتا تھا، وہیں قاضی جو ہے وہ بیٹھ کر فیصلہ کرتا تھا۔ تو یہ لوگ جب مصر میں داخل ہوئے تو انہیں پکڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم جاسوس ہو، ہمارے ملک میں جاسوسی کرنے آئے ہو، کیونکہ تم اس ملک کے باشندے لگتے نہیں ہو، تمہاری شکلیں مصر کے لوگوں جیسے نہیں ہیں، بلکہ تم کسی دوسرے ملک سے آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جاسوس نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ہم غلہ لینے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت ان کو پہچانا۔ یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں، یا تو داخل ہوتے ہی پہلے پہچان لیا، یا انہوں نے جب اطلاع دی کہ ہم یعقوب کے بیٹے ہیں اس وقت پہچانا، لیکن انہوں نے پھر بھی ابھی تک یوسف کو پہچانا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے کہ ہم 12 بھائی تھے۔ ایک بھائی جو ہے وہ ہمارے بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے گئے اور کسی حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ نہیں بتلایا کہ ان کو بھیڑیے نے کھا لیا، کیونکہ بھیڑیا تو اپنا سچ پیچھے بیان کر چکا تھا، اس لیے تو جھوٹ تھا۔ تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ کسی حادثے میں کیا ہو گیا، ہلاک ہو گیا ہمارا ایک بھائی، اور ایک بھائی اور ہے جو پیچھے ہمارے ابا کے پاس ہے، کیونکہ وہ دونوں سگے بھائی ہیں، اس لیے ابا نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اس کو ہمارے پاس نہیں بھیجا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا اور غلے کا بھی انتظام کیا، لیکن ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ اگلے دفعہ جب تم لینے کے لیے آؤ گے غلہ، تو اپنے اس بھائی کو اپنے ساتھ ضرور لے کر آنا، میں تمہیں غلہ بھی پورا دوں گا اور زیادہ دوں گا، اور اب جو تم لے کر جا رہے ہو یہ بھی میں تمہیں عام لوگوں کی بنسبت زیادہ دے رہا ہوں۔ بلکہ یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں اصول ہے کہ ہم بچوں کے لیے غلہ نہیں دیتے، لیکن اگر تم اس بھائی کو لے کر آؤ گے تو ہم تمہیں اس کا بھی پورا ایک اونٹ جو ہے وہ غلے کا تمہیں دیں گے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم کوشش کریں گے اپنے اس بھائی کو اپنے والد صاحب سے لے آئے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب سے ہمارا وہ بھائی ہلاک ہوا ہے، اب ہمارے ابا جو ہیں وہ چھوٹے بھائی کو اپنے سے دور نہیں کرتے کہ کہیں وہ بھی ہلاک نہ ہو جائے، اس لیے وہ انہیں کہیں سفر پہ بھی نہیں بھیجتے بلکہ اپنے پاس ہمیشہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے تذکرہ فرمایا، ذرا ایک دفعہ ترجمہ دیکھیے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، سو وہ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، فَعَرَفَهُمْ، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ حضرت یوسف کو پہچاننے سے انکار کرنے والے تھے۔ یہ نہیں کہ ان کو بتایا گیا کہ پہچانو یہ کون ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے پہچانا ہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت شاہی تخت پر ہیں اور شاہی ملبوسات میں ہیں، اور شاہی تاج بھی یقینی طور پہ ان کے سر پہ ہوگا، تو وہ حلیہ وہ نہیں ہوگا جو حلیہ ایک عام آدمی کا ہے۔ یہ قدرتی ایک حقیقت ہے کہ جس آدمی کا جو حلیہ ہوتا ہے اس کے ذہنوں کے اندر وہی حلیہ گھوم رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن کے اندر اپنے سے اچھا اور اعلیٰ حلیہ کبھی بھی گھومتا نہیں ہے، اس لیے اس کا تصور اور اس کا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو تو انتظار تھا، جیسے تلاش تھی کہ ایک وقت آئے میرے بھائی بھی مجھے ملنے کے لیے آئے، اور وہ خواب بھی دیکھا ہوا تھا کہ رأیت 11 کوكبا، کہ 11 ستارے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند بھی سجدہ ریز ہیں۔ تو یہ بھی خواب پورا ہونا تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان کو ویسے ہی پہچان لیا
اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب انسان کسی بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے تو اس کا حلیہ چونکہ بدل جاتا ہے، شکل میں بھی کافی تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن عام آدمی ساری زندگی اس کی ایک ہی کیفیت رہتی ہے، وہ عام آدمی جلدی پہچانا جاتا ہے بمقابلہ اس آدمی کے جو آدمی کسی عہدے پر کیا ہو جائے، فائز ہو جائے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، یہ سارا مکالمہ اس کے بیچ میں ہو گیا، اس آیت مبارکہ کے بیچ میں۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے تیار کر دیا ان کو، یعنی ان کا سامان دے دیا، ایک اونٹ غلے کا ایک بھائی کو دیا، تو یہ چونکہ 10 بھائی آئے تھے تو کتنے اونٹ بنے؟ 10 اونٹ ان کے تیار کر دیے، بِجِهَازِهِمْ، ان کے سامان کے ساتھ۔ تو جاتے جاتے ان سے کہا قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَکُمْ، لے کر آنا میرے پاس، بِأَخٍ لَکُمْ، اپنے بھائی کو، مِنْ أَبِیکُمْ، اپنے ابا سے، وہ جو تمہارا چھوٹا بھائی رہ گیا نا پیچھے، جس کا نام بنیامین ہے، انہوں نے بتایا بھی نام کہ اس کا نام بنیامین ہے، تو بنیامین کو بھی لے کر آنا اپنے ابا کے پاس سے، اس کو بھی میں اللہ دوں گا۔ الا ترونا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک میں نے اوفی الکیل، پورا پورا کیا ہے کیل کو، پورا پورا کیا ہے وزن کو، میں نے کمی نہیں کی ہے۔ وانا خیر المنزلین، اور میں مہمان نواز بھی بہترین ہوں۔ منزل کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ٹھکانہ دینے والا، کسی کی مہمانی کرنے والا، اور منزل کہتے ہیں اس کو جس کی مہمانی کی جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارا غلہ بھی پورا پورا تمہیں دیا ہے، اور میں نے تمہاری مہمان نوازی بھی خوب خوب کی ہے، اس لیے اپنے بھائی کو لے کر آنا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِی بِهِ، بس اگر تم نہ لے کر آئے اس کو میرے پاس، فَلَا كَیْلَ لَکُمْ، تو نہیں ہے تمہارے لیے کوئی کیل، عندی، میرے پاس، یعنی پھر تم میرے پاس کچھ نہ لینے کے لیے آنا۔ کیل اصل میں کہتے ہیں اس پیمانے کو جس کے ذریعے سے تول کر دیا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی بولی میں کیا کہتے ہیں؟ پڑوپا، ٹوپا، پڑوپا کہہ دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے تول کر دیا جاتا ہے، اس کو کیل کہا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس کا اطلاق اس چیز پر بھی کر دیا جاتا ہے جس کو تولا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گندم کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ کیل کا لفظ استعمال کیا۔ یہ جو بھی اناج تھا اس وقت، جو تھی، گندم تھی، چاول تھے، جو بھی تھا، کیونکہ اس کا تذکرہ تو نہیں ملتا، تو اس لیے جو بھی اناج تھا اس کے لیے کیل کا لفظ استعمال کیا کہ اگر تم اپنے بھائی کو میرے پاس نہ لے کر آئے تو تمہارے لیے کوئی تول نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور تم نے واپس یہاں لوٹ کر بھی نہیں آنا، واپس میرے دربار میں نہیں آنا۔ اچھا آپ ذرا غور کریں، میں ایک آپ کو پتہ کی بات بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ہر آیت کے اندر جو ہے نا ایک دلچسپی رکھ دی ہے۔ اب یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا مکالمہ ہو رہا ہے بھائیوں کے ساتھ، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے بنیامین جو ابا جی کے پاس ہے، ابا جی اس کو آنے نہیں دیتے۔ اب یہ بات سن کر ذہن میں تصور یہ آتا ہے کہ بنیامین کوئی 4 5 6 سال کا ہوگا، جو ابا جی نے ان کے ساتھ محبت کیا ان کو جانے نہیں دیتے، جبکہ اگر تمام روایات پر غور کیا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جو ہے ایک قول کے مطابق 80 سال اس وقت ہو چکی ہے، ایک قول کے مطابق 52 50 سال ہو چکی ہے، تو بنیامین یقینی طور پہ 45 سال کے تو وہ بھی ہوں گے، نہیں سمجھے؟ لیکن انداز ایسا اللہ رب العزت نے اختیار کیا کہ سننے والا اور پڑھنے والے کے ذہن میں یہی تصور رہے کہ بنیامین چھوٹے ہیں جو ابا ان کو آنے نہیں دیتے، تاکہ اس واقعہ کو سمجھے۔ یہ اللہ رب العزت کا انداز، اور شروع سے آپ دیکھیں کہ اس واقعہ کے اندر ایسی ترتیب اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ دلچسپی انسان کی بڑھتی جاتی ہے کہ اب کل کو کیا سننے کو ملے گا، کل کو کیا بات ہوگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ تم اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر آنا ورنہ میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا اور تم نے اس ملک میں داخل بھی نہیں ہونا، ان کے داخلے پر پابندی بھی لگا دی۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے بھی کیا کریں، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مجلس میں کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ابا جی ہماری بات نہیں مانتے، پہلے وہ اپنے ایک بیٹے کو کھو چکے ہیں اور وہ الزام دیتے ہیں ہمیں کہ تم نے اس کو کھویا ہے، تم نے اس کو گم کیا ہے، جبکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلنے گیا تھا
ہم اس معاملے میں بالکل آگے آ رہا ہے، وہ اس کا تذکرہ بھی کریں گے۔ تو اس لیے ابا جی ہمیں آنے، ہم کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ آنے نہیں دیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ کسی ایک کے ذمے لگا دیں، وہ ابا جی کو قائل کرے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم 10 بھائی ہو، قرآن اندازی کر لیتی ہیں، جس کے نام قرآن نکل آیا وہ اپنے ابا کو راضی کرے گا۔ اب جو قرآن اندازی کی گئی تو اس میں نام آیا شمعون کا۔ یہ وہی شمعون ہے، اس میں 2 نام ملتے ہیں، ایک نام ملتا ہے یہودا جو ان کا بھائی تھا، اور ایک نام ملتا ہے شمعون کا۔ یہ دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دونوں ایک ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ الگ الگ ہیں، شمعون اور تھا اور یہودا الگ تھا۔ بہرحال شمعون ہو یا یہودا، شمعون کے نام قرآن دادی نکلی۔ یہ وہی شخص ہے جس نے ان کو منع کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، بلکہ اس کو ویسے کہیں چھوڑ دو۔ تو اب بھی قرآن اسی کے نام نکل آیا، اور اس کے ذمہ لگا کہ تم نے یعقوب کو تیار کرنا ہے، اپنے والد کو راضی کرنا ہے کہ وہ بنیامین کو ہمارے پاس بھیجے۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، انہوں نے کہا کہ ان قریب ہم لے کر آئیں گے، جدا کریں گے اس کو اس کے ابا سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک یہ ہم کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ ہم لازمی طور پہ کر کے لائیں گے، بنیامین کو ہر حال میں لے کر آئیں گے۔ اب جب یہ قافلہ واپس جانے لگا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جس کی وجہ سے یہ واپس آنے پر مجبور ہوئے، یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔